ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 558 پر. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتی ہوتی تو وہ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے. یعنی حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا کوئی اہم چیز نہیں ہے. لیکن کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ دنیا تو حق تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقت والی نہیں ہے، اہم نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم دوسرے کا مال لے لیں، دوسرے کے مال کو چرا لیں یا دوسرے کے مال کو پر قبضہ کر لیں تو یہ تو ہمارے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا ہے یہ، اور دنیا تو حق تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جب مچھر کے پر کے برابر بھی حق تعالیٰ کے نزدیک اس کی وقت نہیں ہے تو پھر اگر ہم نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا تو یہ تو دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. حق تعالیٰ کے نزدیک تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے. تو پھر ہمارے لیے تو یہ کام ٹھیک ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند اللہ، اللہ کے نزدیک. باقی تمہیں تو حق تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھا ہے، یہ دنیا کی چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یہ تمہاری ضرورت ہے، حق تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری زندگی اس چاند سورج کے بغیر نہیں ہے، اس آکسیجن کے بغیر تمہاری زندگی نہیں ہے، پانی کے بغیر تمہاری زندگی نہیں ہے. تو یہ تمہاری ضرورت ہے، لیکن حق تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اگر حق تعالیٰ کے نزدیک اس کی وقت ہوتی تو ایک گھونٹ پانی کا بھی حق تعالیٰ کسی کافر کو نہ پلاتے، کہ کافر تو حق تعالیٰ کا دشمن ہے. لیکن اس کے باوجود حق تعالیٰ عنایت فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک یہ بے وقت چیز ہے. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من احب دنیاه اضر بآخرته ومن احب آخرته اضر بدنیاه فآثروا ما يبقى على ما يفنى، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص دنیا کو عزیز اور محبوب رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرر پہنچاتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت کو عزیز رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرر پہنچاتا ہے. پس تم اس چیز کو اختیار کر لو جو باقی رہنے والی ہے اور فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ دو. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو ضرورت کے طور پر استعمال نہ کرو، دنیا کو ضرورت کے طور پر استعمال کرو، لیکن دنیا کو عزیز نہ رکھو. عزیز رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اتنا پیار ہو جائے کہ دوسری چیز بھول جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آسان الفاظ میں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ جو شخص دنیا کو عزیز سمجھتا ہے وہ اتنا آخرت کا نقصان کرتا ہے. ظاہر ہے جتنی دیر وہ دنیا سے پیار کرے گا اتنی دیر وہ آخرت سے غافل رہے گا. دنیا کو اگر ضرورت کے طور پر استعمال کرے تو پھر یہ دنیا کو عزیز سمجھنا نہیں ہے. ایک آدمی دنیا کو استعمال بھی کرتا ہے لیکن اس کو عزیز بھی نہیں رکھتا. نرم بستر پر سویا ہوا ہے، سوتے ہوئے بھی اس کو یاد ہے کہ میں نے دعا پڑھنی ہے سونے کی. اس کو یاد ہے کہ جب سر رکھنا ہے تو میں نے اپنے
دائیں ہاتھ اس کے نیچے رکھنا ہے اور سیدھی کروٹ پر میں نے سونا ہے، اس نے حق تعالیٰ کو یاد کیا ہوا ہے۔ اب یہ دنیا سے فائدہ تو اٹھا رہا ہے لیکن دنیا کو عزیز نہیں رکھ رہا، اس کو محبوب چیز دنیا نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جب سوتا ہے تو پھر درود پڑھتے ہوئے سو جاتا ہے، حق تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سو جاتا ہے، کوئی اور غلط کام نہیں کرتا۔ اگر غلط کام اور دنیا کی لذت کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا عزیز ہے۔ ظاہر ہے جتنی دیر وہ دنیا کی لذت میں مشغول رہے گا، مصروف رہے گا، اتنا وہ آخرت کا نقصان کرے گا۔ ایک مرتبہ جب سبحان اللہ کوئی کہتا ہے سبحان اللہ، فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ بھر جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب جس نے دنیا کو عزیز نہیں رکھا وہ کبھی اللہ کو نہیں بھولے گا۔ وہ کھانا کھا رہا ہے، مزہ اٹھا رہا ہے، لطف اٹھا رہا ہے، لیکن وہ اس کو عزیز نہیں سمجھتا بلکہ ہر لقمے پر کہتا ہے الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ سے کھانا شروع کیا، الحمدللہ پر اس نے جا کر کھانا ختم کر دیا، اس سے اب کھانے کا حساب نہیں لیا جائے گا، کھانے کا حساب اس کے ذمہ معاف ہو گیا۔ اس نے دنیا کو عزیز نہیں رکھا، دنیا کو ضرورت تو سمجھا ہے، بریانی کھائی ہے کہ میری ایک ضرورت ہے، لیکن جب اس کو لطف آیا ہے تو اس نے حق تعالیٰ کو یاد کیا ہے کہ لطف دینے والی ذات حق تعالیٰ کی ہے۔ یہ زبان کے اندر ذائقہ کس نے رکھا ہے؟ یہ ناک کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ جب اس نے اس طریقے سے یاد کر کے حق تعالیٰ کو دنیا کو استعمال کیا تو اس نے دنیا کو عزیز نہیں رکھا۔ کھا تو رہا ہے قورمہ، کھا تو رہا ہے بریانی، لیکن دل میں اللہ بسا ہوا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے کہ یا اللہ کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں لیکن آپ نے مجھے یہ کھلائی، اس کی خوشبو کتنی مزیدار ہے، اس کا ذائقہ کتنا مزیدار ہے، یا اللہ آپ نے مجھے یہ چیز کھلا دی، کھانے کی طاقت دی، ہضم کرنے کی طاقت دی۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ کھانے کی چیزیں ہیں لیکن ہاضمے کے لیے معدہ نہیں ہے۔ تو اس نے دنیا کو عزیز نہیں رکھا، دنیا کو استعمال کیا۔ دنیا کو استعمال کرنا الگ چیز ہے، دنیا کو عزیز رکھنا الگ چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کو عزیز رکھا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کو عزیز رکھا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ فرمایا کہ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو لے لو اور جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کو چھوڑ دو۔ حق تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔